بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری شادی کے خیالات کیوں آتے ہیں، اس کے اوپر بات چل رہی تھی۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس کے بنیادی محرکات کیا ہیں، یعنی دوسری شادی کے بارے میں جو خیال آنا، کیا یہ فطری ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مخلوط اور اختلاط پسند معاشرہ ہے، اس میں یہ عام ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہے، یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں؟ اس پر بات کرنے سے پہلے چند گزارشات آپ سے کروں گا کہ ہمارے ہاں چونکہ جو پہلے ہم نے کہانی جس پہ بات ہوئی فائزہ اور امجد کی کہانی تھی، اسی کو اگر ہم دیکھ لیں تو فائزہ کا معاملہ جو تھا اس میں فائزہ غلط نہیں تھی لیکن وہ غلط بھی تھی۔ اسی طرح امجد کا جو معاملہ تھا وہ بھی غلط نہیں تھا لیکن وہ غلط اس سینس میں تھا کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست سمجھ رہے تھے لیکن اصل معاملے کی نوعیت پہ کوئی بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو اس معاملے کی نوعیت کیا تھی؟ اس میں معاملہ یہ تھا کہ فائزہ جو سمجھ رہی تھی وہ اصل میں کیونکہ اپنی فیلنگز شیئر کرتی تھی ڈیلی، کیونکہ سارا دن وہ گھر میں رہتی تھی، جب امجد پہنچتا تھا تو اس سے شیئر کرتی تھی، پہلے ان کے ساتھ وہ بہت اچھے انداز میں وہ سنتا تھا، لیکن اب یہ ہوا کہ اس نے یکدم ایک اس کا ابرپٹ بیہیویئر ہوا اور اس نے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اس کی کئی دلچسپیاں اور ہیں، حالانکہ یہ نہیں تھا۔ امجد چونکہ اس کے آفس کے اندر ایک ٹینشن شروع ہو گئی تھی جو کہ اس کے باس کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا تھا اور اس میں اس کو ڈاؤن سائزنگ کا معاملہ تھا، تو اس میں اس کا نام بھی آ رہا تھا۔ شادی کے فوراً بعد اس کو یہ ایک پہاڑ نظر آ رہا تھا، وہ شیئر کسی سے نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اس کے معاملات کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ اچھا، اس کے اندر ہوا یہ کہ جب اس نے کسی سے شیئر نہیں کیا اور اس نے فائزہ نے بھی یہ سمجھا کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی چیزیں ہیں، اس کو افیکٹ نہیں کر رہی، تو اس نے بھی دونوں میں دوریاں بڑھنے لگی، اور جس کے نتیجے میں ظاہر ہے اگر فیملی نے ان کے ساتھ اچھا ان دونوں کی فیملیاں بیٹھ کر معاملات حل نہ کرتی تو شاید یہ معاملہ ٹھیک نہ ہو پاتا۔ خیر، اسی کہانی کے اندر ایک ایکسپیکٹیشن کا معاملہ ہے، یعنی ایک جو توقعات ہم دوسرے سے لگا لیتے ہیں شادی سے پہلے، یعنی ارلی سٹیج کے اندر، شادی کی شروع میں یہ سٹیج میں توقعات لگتی ہیں اور بعد میں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ فلفل نہیں ہوتی، تو معاشرے میں جن لوگوں کو تھوڑا سا لوز پول ملتا ہے اس کے نتیجے میں اس کو زیادہ وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ڈاکٹر جان پال گرے نے کی ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ بیسیکلی اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، اور جس یعنی کانٹیکسٹ کے ساتھ وہ فیلنگز شیئر کر رہی ہوتی ہیں، جس ڈیپتھ اور انٹینسٹی کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، اسی انٹینسٹی کے ساتھ وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ اس کے جو مرد ہے، خاوند ہے، وہ سنے۔ یعنی اسی کیس کو اگر دیکھ لیں، اس میں فائزہ سارا دن ظاہر گزارتی تھی اور وہ انتظار کرتی تھی امجد کا۔ امجد چونکہ پہلے وہ سنتا تھا، اب نہیں سنتا تھا، تو یعنی یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ گھر میں جائیں اور آپ کی بیگم روزانہ رضیہ کی کہانی سنانا شروع کر دے اور اس کے اندر آپ کے لیے تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی لیکن شاید اس کے لیے کوئی دلچسپی ہو، تو آپ کہیں گے میں تو سارا دن کھپ کھپا گیا ہوں اور پھر اس نے یہ کہانی شروع کر دی۔ تو یہ والا جو معاملہ ہوتا ہے یہاں آ کے وہ یہ پہلا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو معاملہ ہوتا ہے، عموماً خواتین بہت سارے اپنے مسائل، کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل اپنے وہ سالو کرنے کے لیے نہیں بتاتی، وہ یہ صرف اس سینس میں بتاتی ہیں کہ ان کے مسئلے کو سنا جائے اور اس کو ڈیو ریگارڈ دیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ مسٹر سالویٹ ہوتا ہے، وہ ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مسائل زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ دو بنیادی فیکٹر ہیں، اگر ان کو یعنی یہ دونوں اینڈ سے ہیں، اگر مرد اس کو یہ سمجھے کہ میں سارا دن گزار کے جا رہا ہوں تو میری جو شریک حیات ہے، میری جو بیگم ہے، اس نے سارا دن میرے لیے اسپینڈ کیا ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے میں اگر اس کو ڈیو سرٹن ٹائم نہیں دوں گا تو کون دے گا اس کو؟ ظاہر اس نے کہیں کسی سے تو شیئر کرنی ہوتی ہے نا۔ تو یہ بیسک ہیومن نیچر کے اندر ہے، تو اگر آپ اس کی فیلنگز نہیں سنیں گے تو وہ فیلنگز کہیں نہ کہیں رستہ بنائیں گے، اس رستے میں اگر آپ رستہ نہیں دیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ اس کی توجہ کا مرکز نہیں دیں گے اور اس کے انٹینشنز نیچرلی کہیں اور شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ویسٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو 2017 میں انگلینڈ یعنی یو کے کی جو 2 اسٹیٹس ہیں، انگلینڈ اور ویلز، اس میں 40
سال کی جو لوگ ہیں عمر کے، اس میں 2,02,000 کے قریب لوگوں میں ڈیورس کی ریشو ریکارڈ ہوئی. اسی طرح پچھلے دنوں میری ایک ہائی کورٹ کے اندر ایک دوست تھے، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے فوجداری مقدموں یعنی جو عموماً ہوتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ ڈیورس کی ریشو ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. اور تیسری اور جو سب سے عام کامن وجہ ہے وہ مٹیریلسٹک اپروچ، یعنی ہر چیز کو ہم مادی تناظر میں دیکھتے ہیں. ہمارے ریلیٹیوز کچھ بہت امیر ہوتے ہیں، کچھ امیر نہیں ہوتے، تو وہ ہم دوسرے اس دور کے اندر یعنی خاوند اور بیگم کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کو صرف پیسے کے تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں بنیادی پہلوؤں کے بعد پیسہ جو ہے نا وہ اہمیت نہیں رکھتا. تیسری جو سب سے اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی، بلکہ دوسری چیز جو وہ یہ تھی کہ ہر مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ مسئلے سننے کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سمپتھی دینے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ اس کے اندر یعنی اس وجہ سے دوریاں بڑھنا شروع ہوتی ہیں. یہ بنیادی وہ بیسک سٹیپس ہیں جس کی بنیاد پہ دوریاں بڑھتی ہیں، اور دوریاں بڑھنے کے نتیجے میں ہم دور سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے ہم another options پہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی شیئر کیا کہ 40 کی ایج میں یہ ریشو بہت زیادہ آ رہی ہے. تو یہ ایک وہ وجہ ہے جس میں ہمیں یعنی ہمارے معاشرے کو، ہمارے بزرگوں کو ہمیں مل کے اس معاملے میں سوچنا چاہیے کہ اس کام کو کرنے سے پہلے ہم کس انداز میں یعنی یہ نہ کریں کہ بالکل اپنی آپ کے جو یعنی تیسرا فرد جب آپ کے ریلیشن میں شامل ہوگا، میاں اور بیوی کے ریلیشن میں، جیسے ہی تیسرا فرد وہ آپ کا بھائی، بہن، ماں، باپ، کوئی بھی عزیز ہو سکتا ہے، تو اس مقرر پارسا سب سے کلوزسٹ جو قریبی ترین ریلیشن شپ ہے نا، اس میں تیسرا فرد جب بھی انڈکٹ ہوگا تو یہ اس چیز کا سائن ہوگا کہ یہ آپ کو دوسری طرف یعنی آپ کی اس ریلیشن شپ کو ڈسٹرب کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو یہ اس چیز کو تھوڑا سا آپ جب ہم یعنی آپ اس کو تھوڑا ریکیپ کر لیتے ہیں. 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی. پہلی چیز یہ تھی کہ جب بھی آپ اپنی ایکسپیکٹیشن رکھیں وہ کلیئر رکھیں، یعنی آپ نے جو کرنا ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو اپنے پارٹنر سے چاہتے ہیں، اپنی شریک حیات سے چاہتے ہیں، یا شریک حیات اپنی مرد سے چاہتا ہے، وہ کلیئر ہونا چاہیے. اس میں کوئی دھندلا پن یا ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ فیلنگس کو شیئر کریں اور اگلے کی فیلنگ کو ڈیو ریگارڈ دیں. ضروری اس کے لیے وہ ڈیلی میٹر ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے وہ ڈیلی میٹر نہیں ہونا چاہیے. اس کو ڈیلی کو ایک نئے انداز میں آپ سننے کی، اچھے سامع اور اچھے لسنر، ایک مرد کو زیادہ بننے کی اس کے اندر یعنی مرد جو ہوتا ہے وہ اچھا لسنر ہوگا تو اس کے لیے اپنے ریلیشن شپ میں آسانی ہو جائے گی. اسی طرح جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ریلیشن شپ کے اندر تیسرا فرد کبھی بھی انوالو نہ، یعنی کوشش کریں اپنے اندر یہ میٹر حل کریں. امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.